بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الکبری قال مجاہد ثانی عطفہ مستکبرا فی نفسہ عطفہ رقبتہ۔ غرور، گھمنڈ اور تکبر کی برائی۔ مجاہد نے کہا ثانی عطفہ، اس سے مراد غرور ہے، عطفہ گھمنڈ سے گردن موڑنے والا۔ حدیث نمبر 6071۔ حارثہ بن وہب خزائی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور تواضع کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ ضعیف کے معنی ہیں کمزور، اور متضعف کے معنی ہیں جس کو کمزور سمجھا جائے سماج میں اور معاشرے میں۔ حدیث نمبر 6072۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔ باب الہجرہ، ترک ملاقات کا بیان۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تفسیر، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس میں ملاپ کرنے کی تاکید ہے، اور یہ کہ منہ موڑ کے نہ رہے۔ اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے۔ یہاں دنیاوی جھگڑوں کی بنا پر ترک ملاقات مراد ہے، ویسے فساق، فجار اور اہل بدعت سے ترک ملاقات کرنا جب تک وہ توبہ نہ کریں درست ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی مولانا ضیاء الدین سونامی کی عیادت کو گئے، جو سخت بیمار تھے، اور اطلاع کرائی۔ مولانا نے فرمایا کہ میں بدعتی فقیروں سے نہیں ملتا ہوں، چونکہ حضرت سلطان المشائخ کبھی کبھی سما میں شریک رہتے اور مولانا اس کو بدعت اور ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے کہا، مولانا سے عرض کرو میں نے سما سے توبہ کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی مولانا نے فرمایا، میرے سر کا عمامہ اتار کر بچھا دو اور سلطان المشائخ سے کہو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لاویں۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے علماء دین نے ہمیشہ بدعتیوں سے ترک ملاقات کیا ہے، اور حدیث الحب للہ والبغض للہ کا یہی مفہوم ہے۔ حدیث نمبر 6073، 6074 اور 6075۔ عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ کے مادری بھتیجے تھے، یہ مادری بھتیجے تھے عوف بن مالک۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز بھیجی یا خیرات کی تو عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے کہنے لگے کہ عائشہ کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے، نہیں تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے حجر کا حکم جاری کر دوں گا۔ ام المومنین نے کہا، کیا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا جی ہاں۔ فرمایا پھر میں اللہ سے نذر کرتی ہوں
کہ ابن زبیر سے اب کبھی نہیں بولوں گی۔ اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا تو عبداللہ بن زبیر کے لیے ان سے سفارش کی گئی کہ انہیں معاف کر دیں۔ ام المومنین نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور اپنی نظر نہیں توڑوں گی۔ جب یہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا تو انہوں نے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ کے حجرہ میں داخل کرا دو، کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کو توڑنے کی قسم کھائیں۔ چنانچہ مسور اور عبد الرحمن دونوں اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ عائشہ نے کہا آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم سب؟ کہا ہاں سب آ جاؤ۔ ام المومنین کو اس کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب یہ اندر آ گئے تو عبداللہ بن زبیر پردہ اٹھا کر اندر چلے گئے اور ام المومنین سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے کہ معاف کر دیں۔ یہ ام المومنین کے سگے بھانجے تھے۔ مسور اور عبد الرحمن بھی ام المومنین کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر سے بولیں اور انہیں معاف کر دیں۔ ان حضرات نے یہ بھی کہا جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ یہ حدیث یہ حضرات یاد دلانے لگے اور یہ کہ اس میں نقصان ہے، تو ام المومنین بھی انہیں یاد دلانے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے اور قسم کا معاملہ سخت ہے، لیکن یہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ام المومنین نے عبداللہ بن زبیر سے بات مان لی اور اپنی قسم توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتی تو رونے لگتی اور آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ حجر کے معنی یہ کہ حاکم کسی شخص کو کم عقل یا بے عقل سمجھ کر یہ حکم دے دے کہ اس کا کوئی تصرف بیع ہبہ وغیرہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے بہت سے مسائل کا ثبوت نکلتا ہے، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ کے ساتھ غیر محرم مردوں سے بوقت ضرورت بات کر لیتی تھیں اور پردہ کے ساتھ ان لوگوں کو گھر میں بلا لیتی تھیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ 2 بگڑے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہر مناسب تدبیر کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ غلط قسم کو کفارہ ادا کر کے توڑنا ہی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 6076 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، کٹ کے نہ رہو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے
3 دن سے زیادہ بات چیت ترک کر دے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6077 ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑ دے۔ اس طرح کی جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ متفق علیہ۔ باب ما یجوز من الہجران لمن عصى، نافرمانی کرنے والے سے تعلق توڑنے کا جواز۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے تو نبی اکرم نے ہم سے بات چیت کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تھا، اور آپ نے 50 دن کا تذکرہ کیا۔ حدیث نمبر 6078 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری ناراضی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ ام المومنین نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ کہا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے، میں صرف آپ کا نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں، نام نہیں لیتی ہوں، لیکن دل میں محبت اتنی ہی رہتی ہے۔ باب هل یزور صاحبہ کل یوم او بکرۃ وعشیہ، کیا اپنے ساتھی کی ملاقات کے لیے ہر دن جا سکتا ہے یا صبح اور شام ہی کے اوقات میں جائے؟ حدیث نمبر 6089 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، ان سے رسول اکرم کی زوجہ عائشہ نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیرو پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔ ایک دن ابو بکر کے گھر میں بھری دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں آپ کے آنے کا معمول نہیں تھا۔ ابو بکر بولے کہ اس وقت رسول اکرم کا تشریف لانا کسی خاص وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹ خاص اس مقصد کے لیے کھلا پلا کر تیار کر رکھے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ دونوں سوار ہو کر ایک غلام، اور وہ غلام تھے عامر بن فہیرہ، کو ساتھ لے کر گھر سے نکل گئے، اور رات کو غار ثور میں قیام فرمایا، جہاں 3 رات آپ قیام پذیر رہے۔ یہاں سے بعد میں چل کر مدینہ گئے۔ یہ ہجرت کا واقعہ اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سن ہجری اسی سے شروع کیا گیا۔ باب الزکوٰۃ، باب الزیارہ، باب الزیارہ ملاقات کا بیان۔ ومن زار قوما فطعم عندهم وزار سلمان ابا الدرداء فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکل عنده، اور جو لوگوں سے ملاقات کے لیے گیا
اور انہی کے ہاں کھانا کھایا تو یہ جائز ہے۔ حضرت سلمان فارسی ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے ان کے یہاں گئے اور انہی کے یہاں کھانا کھایا۔ حدیث نمبر 6080۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے انصار کے گھرانہ میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں کھانا کھایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے حکم سے ایک چٹائی پر پانی چھڑکا گیا اور آپ نے اس پر نماز پڑھی اور گھر والوں کے لیے دعا کیا۔ یہ اتبان بن مالک کا گھر تھا۔ بعض نے کہا کہ ام سلیم کا گھر تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی تھی۔ باب من تجمل للوفود، جب دوسرے ملک کے وفود ملاقات کے لیے آئیں تو ان کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور تجمل و تزین اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 6081۔ یحییٰ بن ابی اسحاق روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ استبرق کیا چیز ہے؟ میں نے کہا دیبا سے بنا ہوا دبیز اور کھردرا کپڑا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر نے ایک شخص کو استبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسے آپ خرید لیں، اور وفد جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کی ملاقات کے وقت اسے پہنا کریں۔ آپ نے کہا، ریشم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ خیر، اس بات پر ایک مدت گزر گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ایک جوڑا بھیجا، یعنی حضرت عمر کے پاس، تو وہ اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ نے یہ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں آپ اس سے پہلے ایسا ارشاد فرما چکے ہیں۔ آپ نے کہا، یہ میں نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ بیچ کر مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن عمر اسی حدیث کی وجہ سے کپڑے میں ریشم کے بیل بوٹوں کو بھی مکروہ جانتے تھے۔ باب الاخاء والحلف، کسی سے بھائی چارہ اور دوستی کا اقرار کرنا۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سلمان، یہاں سلمان ہی ہونا چاہیے، سلمان ابو درداء کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو نبی اکرم نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی کرائی تھی۔ حدیث نمبر 6082۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف ہمارے ہاں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور سعد بن ربیع میں بھائی چارگی کرائی۔ تو پھر جب عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ولیمہ کرو، چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 6083۔ عاصم بن سلیمان احول روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا، کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں معاہدہ کی کوئی اصل نہیں، یعنی حلف کی کوئی اہمیت نہیں؟ انس نے کہا، آپ نے خود قریش اور انصار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی۔ حلف کا یہ قول و قرار کر کے کسی اور قوم میں شریک ہو جانا
جیسا کہ جاہلیت میں دستور تھا، اب بھی ضرورت کے اوقات میں مسلمان اگر دوسری طاقتوں سے معاہدہ کریں تو ظاہر ہے کہ جائز ہوگا۔ ممانعت کی دوسری شکل ہے، جواز کی دوسری شکل ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر وہ جاری و ساری ہیں۔ جہاں کوئی ظلم کرتا ہے اور اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہے یا کسی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں جہاں ہیں وہاں منع ہے۔ باب التبسم والضحک، مسکرانا اور ہنسنا۔ اور فاطمہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے مجھ سے ایک بات کہی تو میں ہنس دی۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ حدیث نمبر 6084، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی نہیں دی۔ اس کے بعد ان سے عبد الرحمن بن زبیر نے نکاح کر لیا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں رفاعہ کے نکاح میں تھی لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ پھر مجھ سے عبد الرحمن بن زبیر نے نکاح کیا، لیکن اللہ کی قسم ان کے پاس تو پلوں کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی وہ نامرد ہیں۔ اور انہوں نے اپنی چادر کا پلو پکڑ کر بتایا۔ راوی نے بیان کیا کہ ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سعد بن عاص کے لڑکے خالد حجرے کے دروازے پر تھے اور اندر داخل ہونے کی اجازت کے منتظر تھے۔ خالد بن سعید اس پر ابو بکر کو آواز دے کر کہنے لگے کہ آپ اس عورت کو ڈانٹتے نہیں کہ آپ کے سامنے کس طرح کی بات کہتی ہے؟ اور نبی اکرم نے تبسم کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا۔ پھر کہا، غالباً تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم ان کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں، یعنی تم عبد الرحمن کا اور عبد الرحمن تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ حدیث نمبر 6085، محمد بن سعد روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے والد سعد کہ عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ کے پاس آپ کی کئی بیویاں جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار کر باتیں کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر نے اجازت چاہی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو اجازت دی اور وہ داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے۔ عمر نے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان پر مجھے حیرت ہوئی جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر نے اس پر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر عورتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اپنی جانوں کی دشمن، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے عرض کیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ اس پر رسول اکرم نے کہا، ہاں اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تمہیں راستے پر آتا ہوا دیکھے گا تو تمہارا راستہ چھوڑ کر
دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ اس حدیث سے حضرت عمر کی فضیلت عظمیٰ پر روشنی پڑتی ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اب یہ اشکال نہ ہوگا کہ حضرت عمر کی افضلیت رسول کریم پر نکلتی ہے، کیونکہ یہ خاص معاملہ ہے۔ چور ڈاکو جتنا کوتوال سے ڈرتے ہیں اتنا خود بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔ حدیث نمبر 6086 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گے۔ آپ کے بعد صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اسے فتح نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو کل صبح لڑائی کرو۔ دوسری صبح کو صحابہ نے گھمسان کی لڑائی کی اور بکثرت صحابہ زخمی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہم کل واپس ہوں گے۔ بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ حدیث نمبر 6087 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں تو تباہ ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ آپ نے کہا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آپ نے کہا پھر 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار۔ انہوں نے کہا اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ نے کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کیا کہ پھر کھجور کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ ابراہیم نے کہا کہ عرق ایک طرح کا 9 کلو گرام کا ایک پیمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھنے والے کہاں ہیں؟ لو اسے صدقہ کر دو۔ انہوں نے عرض کیا مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اسے دوں۔ اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی اکرم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے۔ اس کے بعد فرمایا اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھا لو۔ حدیث نمبر 6088 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم فرمائیے، مجھے بھی دیجیے۔ اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا دیے، پھر آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 6089 جریر روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔
حدیث نمبر 6090۔ جریر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ پاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اسے ثابت فرما، اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا دے۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بت خانہ ڈھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت انہوں نے گھوڑے پر اپنے نہ جم سکنے کی دعا کی درخواست کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا ذکر ہے، باب سے یہی مطابقت ہے۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حدیث نمبر 6091۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب عورت پانی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، پانی یعنی منی۔ اس پر ام سلمہ ہنسیں اور عرض کیا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، پھر بچہ کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ دونوں طرف سے مرد کی بھی منی ہوتی ہے، ماں کا بعیضہ ہوتا ہے، اور دونوں مل کر کے ایک انسان کی تخلیق کرتے ہیں۔ عورت کے ہاں بھی منی پیدا ہوتی ہے، پھر احتلام کیوں ناممکن ہے؟ اس حدیث کی مناسبت باب سے یوں ہے کہ ام سلمہ کو ہنسی آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ ایسے مواقع پر ہنسی آ جانا فطری عادت ہے جو مذموم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6092۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ حدیث نمبر 6093۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب جمعہ کے دن نبی اکرم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت مدینے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بارش کا قحط پڑ گیا ہے، آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، اتنے میں بادل اٹھا اور بعض ٹکڑے بعض کی طرف بڑھے اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینے کے نالے بہنے لگے۔ اگلے جمعہ تک اسی طرح بارش ہوتی رہی، سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وہی صاحب یا کوئی دوسرے اگلے جمعہ کو کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا، ہم ڈوب گئے، اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش بند کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ، ہمارے چاروں طرف بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹنے لگے، بائیں اور دائیں، ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات پر بارش ہونے لگی اور ہمارے یہاں بارش یکدم بند ہو گئی۔ یہ اللہ نے لوگوں کو حضرت کا معجزہ اور اپنے پیغمبر کی کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی۔ روایت میں نبی کریم کے ہنسنے کا جو ذکر ہے، یہی باب سے مطابقت ہے۔ دیگر مذکورہ احادیث میں نبی کریم کے ہنسنے کا کسی نہ کسی طرح ذکر ہے۔
مگر آپ کا ہنسنا صرف تبسم کے طور پر ہوتا تھا، عوام کی طرح آپ نہیں ہنستے تھے۔ باب قول اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اور جھوٹ بولنے کی ممانعت کا بیان۔ حدیث نمبر 6094۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بخواتیمہا، عملوں کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر صحیح بخاری کے پڑھنے والے کو اور مجھ ناچیز گنہگار بندے کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے، توحید و سنت و کلمہ طیبہ پر خاتمہ ہو۔ امید ہے کہ اس مقام پر جملہ قارئین کرام آمین کہیں گے، آمین۔ حدیث نمبر 6095۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6096۔ سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کر لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ باب الحدی صالح، اچھے چال چلن کے بارے میں۔ حدیث نمبر 6097۔ شقیق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ بلا شبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال اور وضاحت اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتا ہے، لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں۔ حدیث نمبر 6097۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بلا شبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے۔ باب الصبر والاذى، تکلیف پر صبر کرنے کا بیان۔ وقول اللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کے اس فرمان کا بیان، بلا شبہ صبر کرنے والے بے حد اپنا ثواب پائیں گے۔ حدیث نمبر 6099۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی
تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اتہام وہ ہے جو عیسائیوں نے اللہ کے ذمے لگایا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ اتنا بردبار ہے کہ وہ اس اتہام کو ان ظالموں کے لیے تنگی و ترشی کا سبب نہیں بناتا بلکہ ان کو زیادہ ہی دیتا ہے۔ حدیث نمبر 6100 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں کچھ مال تقسیم کیا جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس پر قبیلے انصار کے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات میں ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا۔ چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے چپکے سے بات آپ سے کہی۔ حضرت کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آپ کو اس بات کی خبر نہ دی ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا، موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا، پس میں بھی صبر کروں گا۔ اعتراض کرنے والا معتب بن قفیر نامی منافق تھا۔ یہ نہایت ہی خراب بات اس نے کہی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر لیا اور اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے۔ باب من لم یواجہ الناس بالعتاب، غصہ میں جن پر عتاب ہے ان کو مخاطب نہ کرنا، دوسری طرف چہرہ کر کے کوئی بات کہنا۔ حدیث نمبر 6101 مسروق بن اجدہ روایت کرتے ہیں اور ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا نہ کرنا اچھا جانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد کے بعد فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ متفق علیہ۔ ترجمہ باب اس جگہ سے نکلا کہ آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا، بلکہ صیغہ غائب ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اتباع سنت نبوی یہی تقوی اور یہی اللہ کا خوف ہے، اور جو شخص یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل یا کوئی قول خلاف تقوی تھا یا اس کے خلاف کوئی فعل یا قول افضل ہے، وہ عظیم غلطی پر ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات الہی بیان کی ہیں، مثلاً اترنا، چڑھنا، ہنسنا، تعجب کرنا، آنا جانا، آواز سے بات کرنا، یہ سب صفات برحق ہیں اور تعویل کرنے والے غلطی پر ہیں، کیونکہ ان کا علم
نبی اکرم کے علم کے مقابلہ پر صفر کے قریب ہے اور ارشاد نبوی برحق ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے ذاتیہ ہوں یا فعلیہ ہوں، جو بھی ہوں، وہ ساری صفات من وعن تسلیم کر لی جائیں گی۔ حدیث نمبر 6102، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ باب من اکفر اخاہ بغیر تاویل فہو کما قال، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی وجہ نہ ہو کافر کہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ بنا کسی سبب کے کافر کہہ دیا تو خود کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6103، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کہتا ہے اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ جس کو کافر کہا وہ واقعہ میں کافر ہے، تب تو وہ کافر ہے، اور جب وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ اسی لیے اہل حدیث نے تکفیر میں بڑی احتیاط برتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، لیکن متأخرین فقہا اپنی کتابوں میں ادنا باتوں پر اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے ہیں۔ صاحب در مختار نے بڑی جرأت سے یہ فتویٰ درج کیا، فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، علی من رد قول ابی حنیفہ، جو امام ابو حنیفہ کے کسی قول کو رد کر دے اس پر اتنی لعنت ہو جتنے دنیا میں ذرات ہیں۔ کہیے اس اصول کے مطابق تو سارے ائمہ دین ملعون ٹھہرے، جنہوں نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا ہے۔ خود امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کتنے ہی مسائل میں امام موصوف سے اختلاف کیا ہے، تو کیا صاحب در مختار کے نزدیک وہ بھی سب ملعون اور مطرود تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایسے لوگوں نے پیغمبر سمجھ لیا ہے، یا آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم کے تحت ان کو اللہ بنا لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک عالم دین تھے، ان سے کتنے ہی مسائل میں خطا ہوئی، وہ معصوم نہیں تھے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو بلا تحقیق محض گمان کی بنا پر مسلمانوں کو مشرک یا کافر کہہ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 6104، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6105، ثابت بن ضحاک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے، اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔
باب من لم یرا اکفار من قال متأولا او جاہلا، اگر کسی نے کوئی وجہ معقول رکھ کر کسی کو کافر کہا یا نادانستہ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر نے حاطب بن ابی بلتعہ کے متعلق کہا کہ وہ منافق ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تو کیا جانے، اللہ نے تو بدر والوں کو عرش پر سے دیکھا اور کہا کہ میں نے تم کو بخش دیا اور میں نے تم کو معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔